اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، وأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا، إن الأولى هم بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، خلافت راشدہ کے 30 سال کے مضمون پر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم 36ویں سال پہنچ چکے ہیں۔ ہجرت کا 36واں سال اور خلافت راشدہ کا 26واں سال۔ اس سال کے اندر جو واقعات رونما ہوئے، وہ واقعات ایسے دل دہلا دینے والے ہیں کہ قیامت تک ان واقعات کو پڑھا جائے گا، افسوس کیا جائے گا، اور مسلمانوں کے اندر جو خلا پیدا ہوا اسے اب تک کوئی نہ فل کر سکا، نہ آنے والے زمانے میں کوئی دکھتا ہے کہ ان حادثات کا کوئی مداوع ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو جہاں چھوڑا تھا، 35ویں سال 18 ذی الحج بروز جمعہ بعد نماز عصر، یعنی یہی سمجھ لیجئے کہ عصر اور مغرب کے درمیان افطار کا آخری ٹائم، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے۔ آپ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں، عموماً ایک طالب علم کے دل میں یہ سوال آتا ہے، تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں مدینہ جیسا شہر جہاں پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور اس کے علاوہ ایسا شہر جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین شہر تھا، اور ایسا شہر جس کے امن و امان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے خاص ہدایات دی۔ جیسے مکے کے اندر امن ہے، اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا حرم مدینے میں ہے، اللہ کا حرم مکے میں ہے۔ ایسے حرمت والے مدینے کے اندر، اور جو ماہ میں ان لوگوں نے قتل کیا، وہ ماہ بھی ماہ حرام کے اندر آتا ہے، یعنی ان حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن میں جنگ کرنا، قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ کافروں سے قتال کرنا جائز نہیں ہے، مسلمان خلیفے کو مارنا کہاں وہ کہاں
کیونکہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بڑے حرمت والے ہیں، ہمیشہ ہی قتال کرنا، ظلم کرنا یہ حرام ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ماہ حرام ہی ہے، اس کی حرمت ہے باقی۔ وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور درمیان میں ایک رجب۔ ذی الحج کے 18 کو حضرت عثمان غنی کی شہادت، صحابہ کے موجودگی میں، حرمت والے مدینے میں، حرمت والے مہینے میں چند ہزار بلوائیوں نے، فسادیوں نے، باغیوں نے، چند ہزار، لاکھوں نہیں، چند ہزار ایسے کیسے غلبہ پا لیا کہ ان بدبختوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو کے انہیں بے دردی سے قتل کیا، حتیٰ کہ انہیں نماز جنازہ بھی 3 دن کے بعد پڑھی گئی اور دفن بھی رات کو کیا گیا، کفن تک نہ ملا۔ جب یہ حادثات پڑھتے ہیں تو عجیب سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، کیا حیدر کرار ایسے ہی کیا ہے مجبور ہو گئے تھے یا ضعیف ہو گئے تھے؟ حسنین کریمین کہاں چلے گئے تھے؟ زبیر ابن عوام کہاں چلے گئے تھے؟ طلحہ بن عبید اللہ کہاں چلے گئے تھے؟ عمرو بن عاص کہاں چلے گئے تھے؟ مغیرہ بن شعبہ کہاں چلے گئے تھے؟ عبداللہ ابن عمر کہاں چلے گئے تھے؟ عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت کہاں گئے تھے؟ تو آخر یہ تھے تو پھر ہوا کیوں؟ اس حیثیت سے پہلے ذہن کو صاف کر لیجئے، ان صحابہ کا کوئی دوش نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ سب سے پہلے صحابہ نے اس وقت اس کیفیت کو اتنا بڑھ کے اس حد تک کہ قتل کر دیے جائیں گے، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ آئے، انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ کیا ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں حضرت عثمان کو، محاصرہ کر رہے ہیں، لیکن کسی کی یہ جرأت نہیں ہوگی کہ کوئی بدبخت حضرت عثمان کے گھر میں پہنچ کے قتل کر دے گا، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جن جن صحابہ نے کچھ کیا ہے بھانپا غلطی، ان کی شرپسندیوں سے بھانپ لیا کہ یہ لوگ شرپسند ہیں، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، آخری حد کو جا سکتے ہیں، ان صحابہ نے جب قتال کی اجازت چاہی تو حضرت عثمان نے بڑی سختی سے انکار کر دیا اور معاہدہ لے لیا کہ میرے فیور میں تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے، تو مجبور ہو گئے، صحابہ مجبور ہو گئے۔ تیسری بات یہ ہوئی جو میں نے ابھی ذکر نہیں کی تھی آپ کے سامنے، کل وقت کی کمی بھی تھی اور تفصیل طلب مسئلہ بھی تھا۔ ایک تھا مروان، جو کہ اس کا باپ تھا الحکم، مروان بن حکم۔ اب مروان بن حکم یہ اصل میں رشتہ داروں کے اندر آتے تھے حضرت عثمان کے، لیکن ان کی کیٹیگری اور ان کا مزاج اور ان کی شخصیت مسلمانوں میں کبھی معتبر نہیں رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان کی بعض خاصیتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مدینے سے شہر بدر کر دیا، یعنی یہ پابندی لگا دی کہ تم مدینہ نہیں آنا۔ ان کے بیٹے مروان ہیں۔ مروان جب حضرت عثمان غنی کی خلافت شروع ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں مدینے کے اندر نہ آ سکے، اور اللہ کے رسول نے بھی جلا وطن کیا تھا کہ نہ آؤ۔ لیکن ایک بات یہ ہوئی کہ حضرت عثمان نے بھائی چارگی کے ناطے، رشتہ داری کے ناطے مروان کو اندر بلا لیا۔ وہ اب مدینے کے اندر ہی نہیں آئے، بلکہ مدینے کے اندر حضرت عثمان کے خاص سیکریٹری بن گئے۔ اب جتنے امور، کام، لیٹر وغیرہ کے تھے وہ سب انہی کے پاس سے پاس ہو کے جاتے تھے، انہی کے پاس سے پاس ہو کے حضرت عثمان کو آتے تھے۔ اس سے بہت سے صحابہ بھی ناراض تھے جو کہ کیا ہے مدینے کے اندر تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جس شخص کو اللہ کے رسول نے مدینہ نہیں بلایا، اس کے بیٹے کو آپ نے مدینہ بلایا اور مدینے میں بھی بلا کے اتنا قرب عطا کیا کہ آپ کا پرسنل سیکریٹری ہو گیا۔
حضرت عثمان کا جواب یہ تھا کہ بات یہ ہے کہ وہ چیز اس وقت اس کے باپ کے ساتھ تھی، بیٹے کے ساتھ تو نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دراصل حکومت کی حیثیت سے نہیں بلایا، میں بلایا ہوں تو میری رشتہ داری کی حیثیت سے بلایا ہوں، میرا رشتہ دار ہے تو میں اس لیے رحمی کے طور پہ بلایا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ لیکن یہ جو گیم کھیلا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسی پتہ نہیں جو کچھ ہوا، دونوں باتیں ہیں تاریخ میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ان کے ساتھ بھی گیم کھیلا گیا۔ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ملوث تھے۔ اللہ محفوظ رکھے، ہم روایتیں کرنے کی حیثیت سے کر دیں گے، ہم کوئی چوٹ نہیں لگائے۔ لیکن مسئلہ یہ اٹھا تھا کہ جب اصحاب رسول اللہ بھی ناراض تھے اس سے، ایسے ہی حالت میں مصر کا جو باغی گروہ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا جو امیر وہاں پر ہے اس امیر کو ہٹاؤ اور ہمیں جو کہتے ہیں محمد بن ابی بکر ان کو بنا دو۔ تو حضرت عثمان نے انہیں خط لکھ کے دے دیا کہ جاؤ بھائی، تمہاری مرضی کے تحت تم جاؤ، محمد بن ابی بکر کو ہم بنا دیتے ہیں۔ اب یہ لوگ واپس نکلے، بات ختم ہو گئی تھی تو نکلے واپس۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار ہے جو کبھی ان کے لشکر میں آ جاتا ہے، کبھی دور پرے پرے چلتا ہے، کبھی اندر آ جاتا ہے، کبھی دور پرے پرے چلتا ہے۔ تو آخر کار ان کے اندر شک پڑ گیا کہ آخر یہ سوار چاہتا کیا ہے، کبھی ہمارے ساتھ ملتا ہے، کبھی کیا ہے الگ جاتا ہے۔ تو انہوں نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں خاص ایک پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ دراصل حضرت عثمان بن عفان کی جو خاص اونٹنی تھی، وہ اس اونٹنی پہ جا رہا تھا اور ان کے غلاموں میں سے ایک غلام تھا۔ اب پکڑ کے تلاشی لی گئی تو اس میں سے ایک لیٹر برآمد ہوا۔ لیٹر میں لکھا تھا کہ یہ بدبخت لوگ جو میرے پاس آئے، یہ لوگ اگر مصر پہنچ جائیں تو ان کو بعضوں کو سولی دے دو، بعضوں کو جیل پہنچا دو، بعضوں کو کیا ہے قتل کر دو۔ انہوں نے کہا کہ عثمان تو ہمارے ساتھ مکاری کی ہے، نعوذ باللہ، ہم ہی تو سامنے کہہ دیا کہ تمہارے امیر کو ہم بنا دیتے ہیں، پیچھے سے اپنے امیر کو یہ لکھا ہے کہ جب یہ مصر پہنچیں گے تو ان میں سے بعضوں کو قتل کر دو، بعضوں کو جیل بھیج دو، بعضوں کو سولی چڑھا دو۔ اتنا بڑا دھوکہ! یہ واپس پلٹ گئے۔ اب جیسے یہ واپس پلٹے، جو بصرہ کی طرف جا رہا تھا قافلہ، جو کوفے کی طرف جا رہا تھا، وہ سب پلٹ کے پھر 3000 واپس آ گئے۔ اب محاصرہ ابھی سختی سے کر لیا۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ جو بات تم نے پوچھا وہ میں نے لکھ کے دے دیا اور تم واپس چلے گئے، اب راہ میں سے واپس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا ایک خط دیکھو، آپ کی مہر بھی ہے، اس میں حضرت عثمان کی وہ سیل بھی لگی ہوئی تھی جو مہر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آپ نے تو ہمارے سامنے کہہ دیا کہ آپ کے امیر کو ہم بیچتے ہیں، لیکن در پردہ آپ اپنے امیر کو خط لکھے کہ یہ لوگ پہنچے تو ان میں سے بعضوں کو قتل کر دو، بعضوں کو سولی چڑھا دو، بعضوں کو جیل بھیج دو۔ حضرت عثمان نے خط لیا، دیکھا تو انہی کی سیل لگی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا واللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس میں کوئی کام نہیں کیا، نہ میری لیٹر میری رائٹنگ ہے، نہ میں نے لکھا، نہ مجھے معلوم ہے اس خط کے بارے میں کچھ۔ درمیان میں کون گیم کھیلا ہمیں پتا نہیں، میں کیوں لکھوں گا؟ مجھے مارنا ہی تھا تو یہی لوگ تیار تھے تمہیں مارنے کے لیے، میں انہی کو کہہ دیتا کہ ان لوگوں کو مار دو۔ میں تو روک رہا تھا اور صحابہ کو، میں کیوں خط لکھوں گا؟ تو انہوں نے ایک بات کنڈیشنل رکھی۔ باغیوں نے کہا کہ چلو ہم مان لیتے ہیں آپ ضرور نہیں لکھے ہوں گے، واقعتاً صحیح بات ہے، آپ سے بعید ہے کہ آپ اس طرح دھوکہ دیں، لیکن یہ کام مروان کا ضرور ہے جو آپ کا سیکریٹری ہے۔ اتنا دخیل ہے وہ آپ کے اندر کہ آپ کی مہر بھی استعمال کر سکتا ہے، آپ کا گھوڑا بھی استعمال کر سکتا ہے، آپ کے غلام کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں مروان کو بھی ایسا نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک ہی بات، یا تو آپ نیچے اتر جائیں یعنی خلافت سے اتر جائیں، یا تو مروان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بے گناہ انسان کو میں کیوں حوالے کروں؟ معلوم ہے مجھے کہ تمہارے حوالے کروں گا تو تم قتل کرو گے۔ کہا کہ پھر تو آپ قتل ہونا ہے، میں قتل ہونا منظور ہے لیکن میں مروان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو صحابہ نے جو زیادہ تر یہ سوچا کہ حضرت عثمان کو جب یہ باغی تنگ کریں گے تو آخری مرحلے میں حضرت عثمان مروان کو حوالے کر دیں گے، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ اس حیثیت سے بھی بہت سے صحابہ نے اس زمانے میں
حج کا موسم آیا تو حج کے لیے نکل گئے. کسی کے وہم گمان میں نہیں تھا کہ آخری حد تک حضرت عثمان مروان کو حوالے نہیں کریں گے اور خود قتل ہو جائیں گے، مروان کو بچا جائیں گے. یہ کسی نے نہیں سوچا. حضرت عثمان کی عفو و درگزر و حیا اتنی تھی کہ باوجود وہ مروان کو حوالے کرتے نا، وہ لوگ فوری طور پر چھوڑ دیتے حضرت عثمان کو اور چلے بھی جاتے. انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک مروان بے گناہ ہے، میں ایک بے گناہ کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، جبکہ میں جانتا ہوں وہ لوگ تمہیں قتل کریں گے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. ہاں میں خود قتل ہونا منظور کر سکتا ہوں. تو اسی کی ان تین وجوہات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. ایک وہ کہ صحابہ کے ذہنیت میں کبھی یہ بات نہیں آئی تو اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. نمبر دو یہ کہ جو مدافعات پہ ہاتھ اٹھاتا تھا حضرت عثمان قسم دلا دیتے تھے کہ میری مدافعات میں ہاتھ مت اٹھاؤ. نمبر تین یہ تھا کہ مروان ہی کو تو مانگ رہے تھے لوگ، تو حضرت عثمان کو زیادہ تنگ کریں گے تو حضرت عثمان مروان کو دے دیں گے. یہ خیال بعض صحابہ نے کیا تھا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ نہ انہوں نے مروان کو دیا. آخر کار مروان کے بجائے حضرت عثمان اپنے آپ کو قتل ہونا پسند کیے اور یہ شہادت کا معاملہ انجام ہوا. اب جب یہ شہادت ہو گئی، کیونکہ اسی وجہ سے عبداللہ ابن سلام جب باغی پورا محاصرہ کیے ہوئے تھے، یہ وہ شخصیت تھے جو پہلے یہودی تھے اور یہودیوں میں بہت بڑے عالم تھے، پھر اس کے بعد اسلام قبول کیے تو ان کے پاس تورات کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، قرآن کا بھی علم تھا. انہوں نے کہا کہ اے لوگوں یاد رکھو، عثمان کو اگر تم نے قتل کر دیا تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک ایک قتل کے بدلے تم 70 ہزار لوگ مارے جاؤ گے، تب بھی خون نہیں رکے گا، کیونکہ ایک خلیفہ حق کو قتل کرنا اللہ تبھی نہیں بخشتا. تو حضرت عثمان قتل ہو گئے تو پھر امت میں وہ خون بہے گا جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اسی طرح دوسرے صحابی آئے جو اس حیثیت سے اچھا جانتے تھے فتنوں کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ یاد رکھو لوگوں، اگر عثمان ایک مرتبہ قتل ہو گئے تو پھر کبھی مسلمان اکٹھے ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. وہی حال ہو رہا ہے اب تک. پھر اس کے بعد کبھی اکٹھے ایک مسلمان ایک امیر کے نیچے نہیں آئے. تبھی کہہ دیا ہاتھ روک لو اپنے ہاتھ. لیکن یہ بدبخت تھے کہ ان کے اندر خمار سا چھایا ہوا تھا قتل عثمانی کا، یہ دندناتے پھر رہے تھے. اس میں وہ سب سے بڑا بدبخت جس نے کیا ہے تلوار کا وار کیا، کنانہ، آخر میں وہی قتل بھی ہو گیا، مر بھی گیا. اس کے ہاتھوں سے جب یہ انجام پایا اور باہر جو تھا لیڈر کی حیثیت سے غافقی، اس نے چند دنوں تک مسجد نبوی میں امامت بھی کی، جس کے پیچھے صحابہ نے بھی نماز پڑھی. یہ پورے گروہ کا سرغنہ تھا، لیکن اصل کمانڈرنگ اندر چھپی ہوئی تھی عبداللہ ابن سبا کی، وہ باہر نہیں آ رہا تھا. ہمیشہ یاد رکھو فتنوں میں جو سرغنے ہوتے ہیں نا وہ چھپے ہوتے ہیں. عوام نہیں سمجھتی ہے کہ کس کا اصل فتنہ ہے، شکار ہو جاتی ہے. بظاہر دیکھنے کے لیے غافقی تھا، لیکن اصل اس کو کمانڈ کرنے والا عبداللہ ابن سبا تھا جو بالکل لوگوں سے چھپا ہوا تھا. بظاہر سامنے یہ آ رہا تھا. جب ہو گیا 18 ذی الحج کے اندر، پہلے تو لوگوں کو عام طور پر اصحاب کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کریں، ایسے وقت میں کریں تو کیا کریں. بے گور کفن لاش پڑی ہوئی تھی کئی دن، اور پیاسے بھوکے تھے جب قتل کیے گئے. اب میں ایک عجیب بات آپ کو بتلاؤں، کتنی عجیب بات ہے. دیکھیے، خلفائے راشدین کا تیسرا خلیفہ ہے نا، اللہ کے رسول کا دوہرا داماد، رقیہ بھی انہی کے زوجیت میں تھی، پھر بعد میں ام کلثوم بھی انہی کی زوجیت میں تھی، جس کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، جس کو کئی مرتبہ الگ الگ جنت کی بشارت دی، جس کو حیا کا پیکر قرار دیا،
جس کو فرمایا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، یہ مظلومانہ 18 دن پانی نہیں سو اپنے ہی گھر کے اندر مدینہ جیسے حرم والے مہینے میں شہادت پائی ان بدبختوں کے ہاتھوں، اور اس پر نہ رونا دھونا ہوتا ہے، نہ تعزیہ ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے تو امام حسن اور حسین کے سلسلے میں کہ یہ کربلا میں مارے گئے۔ اب آپ سچے دل سے بتائیے، سنگین واقعہ 10 محرم کو کربلا میں جو پیش آیا وہ تھا، یا 18 ذی الحجہ کو مدینے کے اندر خلیفہ ثالث کے ساتھ پیش آیا وہ تھا؟ تو سنی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن سنی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ کربلا 10 کو ہوا، 18 ذی الحج کو مقتول عثمان ہوئے معلوم نہیں ہے۔ تو ہم سنیت کے اوپر شیعت چھائی ہوئی ہے یا سنیت چھائی ہوئی ہے؟ بتاؤ ہمارے اندر اصل کیا چھائی ہوئی ہے؟ ہم سنی ہوتے تو خلیفہ ثالث کا رونا روتے، یہ نہیں کہتا کہ یہ جائز ہے ان کے لیے ماتم کرنا، میں صرف یہ تقابلی طور پر جائزہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہمارے اندر غیر شعوری طور پر شیعت بھر دی گئی، ہمیں احساس ہی نہ ہوا کہ ہم خود شیعہ کی پیروی میں لگے ہوئے۔ حضرت حسین قتل ہوئے، 10 محرم تھا، 61 ہجری تھا، معلوم ہے ہمیں، لیکن اس سے سنگین تر حادثہ یہ نہیں ہے جو 18 ذی الحج کا ہے۔ کتنے سنیوں کو معلوم ہے حضرت عثمان 18 ذی الحج جمعے کے دن بعد نماز عصر فوت ہوئے اور شہید ہوئے؟ باغیوں نے ان کو ان کے گھر میں کیا ہے پیاسا رکھے، وہاں 3 دن پیاسے رہے حسین، ادھر 18 دن پیاسے رہے حسین، ادھر کربلا میدان میں تھے، ادھر ان کے گھر میں مدینہ سٹی کے اندر رہ کے پانی نہیں دیا گیا۔ تو سنگین کون ہوا؟ کون سا واقعہ زیادہ سنگین ہوا؟ تو ہمیں وہ یاد نہیں، ہمیں یہ تو یاد ہے، تو پٹی کون پڑھائی؟ شیعوں نے ہمیں پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ ہمیں صرف کربلا یاد رہا، لیکن مظلومانہ حضرت عثمان جو قتل ہوئے وہ یاد ہی نہیں رہا، حتیٰ کہ یاد ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بہت سو نے ان کے خلاف کتابیں لکھ دی۔ یہ شیعت کا پاور ہے جو ہم پہ غالب رہا بہت زیادہ سالوں تک، سالوں ہم پہ غالب رہا۔ آج بھی ہمیں صرف وہ چیزیں معلوم ہے جو شیعہ نے ابھارا۔ پنجتن کن کی دین ہے؟ پنجے کن کی دین ہے؟ شیعت کی ہے، سنیت کی ہے؟ سنیت میں تو اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر ہیں جی، عمر ہیں جی، عثمان ہیں جی، علی ہیں جی، یہ بھی ترتیب ہم مانتے ہیں۔ کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد ڈائریکٹ علی ہیں تو وہ شیعہ ہے، سنیت تو کبھی نہیں ہو سکتا انہیں۔ سنیت نے ان چاروں کو اٹھانے کے لیے شیعت نے جو کام کیا وہ کیا کیا؟ اللہ کے رسول کے بعد لایا حضرت علی کو اور حسنین کریمین کو، فاطمہ کو۔ ورنہ تو ترتیب اس طرح تو نہیں ہے نا، فضیلت والوں کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ کے رسول، اس کے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی ہے۔ یہ فضیلت کا اعتبار ہے۔ ہمیں پنجہ تو یاد ہے لیکن ان خلفائے راشدین کی ترتیب یاد نہیں۔ تو ہم پہ چھائی کیا ہوئی ہے؟ سنیت ہے یا شیعت ہے؟ ایسے بہت سے ہیں ہمارے پاس جو کہ ان لوگوں نے ایسے پھیلایا کہ ہمیں کیا ہے اپنی سنیت بھول گئے، شیعت اختیار کر لی۔ کالے کپڑے پہننا کس کا تھا؟ غم کے، ورنہ تو خوشی کے موقع پہ اللہ کے رسول نے کالا دوپٹہ، کالا عمامہ باندھا فتح مکہ کے موقع پر۔ غم کی نشانی تھا ہی نہیں ہے۔ غم کی نشانی حضرت عباس کے دور میں خلافت عباسیہ قائم ہوئی نا، انہوں نے سب سے پہلا کالا پہنا ماتم کے لیے، ورنہ تو اللہ کے رسول نے کبھی کالے کو غم کی نشانی نہیں قرار دیا، بلکہ معلوم ہوتا ہے سب سے زیادہ خوشی کی نشانی تھی جب فتح مکہ ہوا تو کالا عمامہ باندھا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کالا غم کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی شیعت کی دین ہے، ہماری نہیں ہے۔ تو اب آئیے، جب یہ کام ہو گیا تو سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اب ہمارے لیے امام کون؟ اور جن بدبختوں نے کیا ان کو بھی معلوم تھا کہ اگر ہم ایسے ہی چھوڑ کے یہاں سے بھاگے تو جو بعد میں بنے گا ضرور بالضرور ہم کو ڈھونڈے گا اور ہم کو مارے گا، قصاص میں، عثمان کے بدلے میں۔
کیونکہ ایک اصول تو قرآن کا، یہ تو سب کو یاد تھا نا، اس زمانے میں قرآن بالکل تازہ تھا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں تمہارے واسطے زندگی ہے. اب قصاص کا مسئلہ کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی نے ایک آدمی کو مارا تو قتل میں وہ مارا جائے گا. اب ایک آدمی کو 100 لوگوں نے مل کے مار دیا تو اس وقت بھی وہ ایک آدمی کے عوض میں 100 مارے جائیں گے، کیونکہ 100 کا دخل تھا نا، وہ کیسے چھوٹ جائیں گے؟ تو انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ دراصل بات بڑھے گی اور ہمارے چنے ہوئے خلفاء میں سے، خلیفے میں سے کوئی نہیں آئے گا، دوسرا کوئی آئے گا تو سب سے پہلی بات ہی یہی ہوگی کہ قاتلان عثمان کو پکڑو تو ہم سب مارے جائیں گے. تو ہمیں چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے، ہمیں ہمارے فیور کے خلیفے کو چننا بھی ہے، یا تو ہم اتنی مدد کر کے خلیفے کو چننا ہے کہ خلیفہ ہمارے خلاف کچھ نہ کر سکے. یہ دونوں باتیں ان کے ذہن میں کھلبلا رہی تھی. تو انہوں نے پھر پلاننگ کی، بعضوں کو بھگایا. عبداللہ ابن سبا نے طلحہ کے پاس، کیونکہ وہ عشرۃ المبشرہ میں سے تھے، کہا کہ کیا ہے آپ بن جائیں. اور بعضوں کے پاس، زبیر کے پاس بھاگے، کہا کہ آپ بن جائیں. بعض حضرت علی کے پاس بھاگے کہ آپ بن جائیں، کیونکہ معلوم تھا کہ ان کے علاوہ کسی ایک پہ امت جمع نہیں ہوگی. تو حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ یہ لوگ مجھ پر دباؤ ڈالتے ہیں، تو انہوں نے کیا ہے اپنے دروازے کو سختی سے بند کر دیا، میرے پاس آنا ہی نہیں. اور دوسری طرف حضرت طلحہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے تو کیا ہے مدینہ ہی چھوڑ دیا، یہ لوگ ہمیں زبردستی کریں گے. حضرت علی کو معلوم ہوا رضی اللہ عنہم تو انہوں نے بھی کچھ دن کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا. لیکن یہ مخالفین جو تھے نا، وہ مل بیٹھے کہ 2-3 دن گزر گئے تھے، خلیفہ کو کوئی آگے بڑھ کے آنے والا نہیں تھا. تو اس میں عبداللہ ابن سبا نے کہا کہ اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو یہ کہیں اور چلے جائیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کے تحت آئیں گے بھی نہیں، پھر ہماری موت سمجھو. اب ہم کسی نہ کسی طرح زبردستی ہی کسی کو بنانا ہے. تو زیادہ تعداد جن لوگوں کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم علی کو بنا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اچھی چیز ہے، اب ہم تلوار استعمال کریں. پھر باہر آ کے اعلان کر دیا کہ لوگوں دیکھو، اگر 2 دن کے اندر اندر یہ تمام جو بھی ہیں خلفاء کے بننے کے لیے ہم جو نام پیش کرتے ہیں وہ لوگ ریٹرن نہیں آئے اور کوئی آگے بڑھ کے نہیں آئے تو ہم زبیر کو بھی قتل کر دیں گے، طلحہ کو بھی قتل کر دیں گے، علی کو بھی قتل کر دیں گے رضی اللہ. اب گویا کہ تلوار کے زور پر، زبردستی پر، جو کہ حضرت علی بس کیا چند کوس دور تھے، ان کو ڈھونڈ لیا گیا اور ان سے منت سماجت بھی ہو رہی تھی، ایک طرف دھمکیاں بھی ہو رہی تھی. حضرت علی نے کہا کہ لوگوں دیکھو، پہلی چیز یہ بات ذہن میں رکھ لو، قتل عثمانی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر میں ان کے قتل کے بعد خلیفہ بنا تو سب سے پہلے مجھے پہ الزام لگائیں گے اور یہ بدبخت لوگ ہی شہ دیں گے. تو پہلے طور پر اپنی صفائی پیش کی کہ قتل عثمان میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور تم سب قاتلان عثمان میں سے ہو، تم مجھے کیا خلیفہ بناؤ گے. اب مسئلہ کیا بن گیا تھا جی؟ الٹا چور کوتوال ڈانٹے، وہ مسئلہ تھا. یہ چور ہی تھے، کوتوال بن گئے تھے، پولیس بن گئے تھے، یہ سب قاتلان عثمان تھے اور حضرت علی کو دباؤ کر رہے تھے آپ خلیفہ بنے. تو انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ کیوں جی بنوں، تم خود کیا ہے قاتلان عثمان میں سے ہو، تمہارے کہنے میں میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، مننا ہی ہے. انہوں نے کہا اگر تم واقعتاً مجھے خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہو تو جاؤ، جو اکابرین صحابہ ہیں، جو بدری ہیں، اب ان سب کو بولو، رائے لو، اگر وہ مانے تو میں بھی مانتا ہوں. اب یہ بات بھی دراصل کیا ہو گئی، ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا حربہ مل گیا. انہوں نے کیا کیا، بعضوں کو زبردستی کرنا شروع کر دیا، بعضوں کو کیا ہے فیور میں لانا چاہا کہ دیکھو حضرت علی کو قبول کر لو، یہی اچھی بات ہے ورنہ اور زیادہ فساد ہوگا، یا نہیں تو کیا ہے ڈرانے دھمکانے لگے کہ تلوار سے اڑا دوں گا. اب ایسی بات ہوئی تو طلحہ آئے، پہلے طلحہ ہیں جو آ کے کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ کیا ہیں خلافت کے لیے تیار ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھو میں تیار نہیں ہوں، بلکہ امت کے فساد کی وجہ سے پھر ایک مرتبہ امن میں لانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اگر تمہارے لیے تم تیار ہوتے ہو تو میں پہلے بیعت کرتا ہوں تم پر. حضرت علی نے کہا کہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے اور اس سلسلے میں آنا نہیں چاہتا، ہاں میں آپ پر بیعت کرتا ہوں.
لیکن ایک کنڈیشن ہے. پوچھا کیا کنڈیشن ہے؟ جیسے ہی تم خلیفہ بنو گے قاتلان عثمان کو پکڑو گے اور قصاص لو گے. کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں ضرور کروں گا یہ کام. تو انہوں نے بیعت کر لی. یہ باہر عام بیعت ہوئی. پہلے ہی کیا کیا، حضرت علی کو دراصل دباؤ ڈالنے کے لیے مالک بن اشتر، جو دراصل پورے سرغنوں میں سے ایک تھا عبداللہ بن سبا کے، اس نے ہاتھ بڑھا کے حضرت علی پر پہلے ہی بیعت کر لیا تھا کہ اس حیثیت سے جتنے باقی تھے 3000، وہ 3000 بھی حضرت علی پہ بیعت کر چکے تھے. اب عام بیعت ہونے کے لیے جب لوگوں کو لایا گیا تو وہ دراصل جمعہ کا دن تھا، یعنی جمعرات کو بیعت ہوئی خاص، جس میں مالک اشتر وغیرہ سب کیا ہیں بیعت کر لیے. دوسرا دن جمعہ تھا. تو اس حیثیت سے سمجھ لیجئے 18 جمعہ تھا جہاں حضرت عثمان فوت ہوئے. پھر 19 20 21 22 23 5 دن یہ خلافت کے چکر میں پڑے رہے کس کو بنائے. پھر جمعرات کے دن 24 کے دن ذی الحج 24 کو انہوں نے متفقہ ہو کے حضرت علی پہ بیعت کر لی. اور جمعہ کے دن 25 ذی الحجہ کو حضرت علی نے باقاعدہ خلافت کا چارج لیا، خطبہ دیا. پھر اس کے بعد کیا ہے، بیعت عام ہوئی، جس میں سب سے پہلے کرنے والے حضرت طلحہ ہیں. اب یہ بھی یاد رکھیے کس طرح یہ بڑے بڑے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے نکلے، بد تہذیبی کرنے والے نکلے. کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے جی، جب انسان تقدیس، حرمت، اللہ، رسول، اس کا لحاظ، ڈر نکل جاتا ہے نا، پھر تو بڑے سے بڑا انسان کا بھی وہ کیا ہے مخالف بن جاتا ہے اور ان پر لان تان کرنا شروع کر دیتا ہے. جب یہ بات آ جاتی ہے نا، پھر انسان گراوٹ کے اندھے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے. حضرت عثمان جب احد میں چوطرفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے تو چاروں طرف سے تیر آنے لگے. طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو گویا کہ ڈھال بنایا. جس طرح لوہے سے کیا ہے تیر روکی جاتی ہے، اس طرح میں نے اپنے ہاتھ سے روکا. جب پورے جسم پہ تیر لگ گئے اور روکنے کا کوئی ڈھال، کوئی سہارا نہیں تھا، تو حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھ سے کتنے تیر ہو سکتے تھے روکا. تو اس دن اتنے تیر لگے جس سے ان کا حال بالکل ہی خشک ہو گیا، یعنی رگیں سوکھ گئی، اور جس طرح ہینڈی کیپ کا ہاتھ ہوتا ہے اس طرح ایک ہاتھ ہی ان کا بیکار ہو گیا. ایک ہاتھ سے وہ معذور ہو گئے. یہ کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ کے رسول کی مدافعت میں احد کے میدان میں طلحہ نے ایسا سپورٹ کیا کہ اپنا ایک آذو ہی بیکار کر دیا. اور یہ ہمیشہ شان کی چیز ہوا کرتی تھی، لوگ انہیں اسی وجہ سے عزت کرتے تھے کہ یہ طلحہ تو وہ ہیں جو دفاع رسول اللہ میں اپنا ہاتھ گنوا چکے. لیکن یہاں سب سے پہلے آگے بڑھ کے اسی ہاتھ سے بیعت کی تو بدبخت کوئی خوارجی وہاں سے کہا ارے یہ بیعت ایک لنگڑے ہاتھ کی ہے تو پھر تو یہ بیعت مکمل نہیں ہوتی. علی تم سرسبٹ نہیں ہوتے، پہلی بیعت ہی صحیح نہیں ہوئی. یہ کمنٹس مارا حضرت طلحہ کے اس ہاتھ کو دیکھ. کیسی بے ادبی بڑھ. دیکھیے ہمیشہ سمجھیے علماء کی حد درجہ عوام کو کیا کرنا چاہیے، احترام تقدیس کرنا چاہیے. اگر عالم کی کوئی غلطی دکھتی بھی ہے، عوام کو نصیحت یہی ہے کہ تم کھل کے نہ کہو نہ افواہیں پھیلاؤ، ان کی تقدیس کو برقرار رکھو، اسی میں تمہارا بھی امن ہے. ہر عالم کی تم کیا ہے بد تہذیبی کرنے لگو تو پھر تمہارا امن بھی برباد ہو جائے گا. یہ سبق سن لو اس سے. اصحاب رسول اللہ کی تقدیس دراصل ہمارے لیے امن ہے. ہم ان کی تقدیس پہ ٹھپا لگائیں گے تو پھر ہماری بھی رہی صحیح جو عزت ہے وہ بھی جاتی رہے گی. یہی حال ہو گیا تھا کہ ان بدبخت نوجوانوں نے جو اٹھے تھے باز، انہوں نے ہر صحابی پہ کمنٹ شروع کر دیا. حضرت عثمان، حضرت طلحہ جو باعث شرافت تھے اپنے ہاتھ کی وجہ سے، ان کو ذلیل بنا دیا کہ تمہارا ہاتھ ہی صحیح نہیں، پہلی بیعت ہی ایسی ہوئی. پھر اس کے بعد عبداللہ زبیر بن عوام آئے، یہ بھی عشرہ مبشرہ کے تھے. انہوں نے بھی کہا کہ طلحہ نے جس شرط پہ بیعت کی ہے میں بھی اسی شرط پہ تم سے بیعت کرتا ہوں کہ تم قاتلان عثمان کو پکڑو گے. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح بات ہے، میرا بھی یہی ارادہ ہے. تو انہوں نے بھی بیعت کر لی. پھر اس کے بعد عام لوگ بیعت کیے، لیکن اس معاملے میں بہت سے بدری صحابہ اور بہت سے مدینے میں بڑے بڑے صحابہ بیعت نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ جب تک پورے لوگ بیعت نہیں کر لیتے ہم نہیں کریں گے. تو حضرت علی نے کہا کہ خیر
کوئی مسئلہ نہیں، کچھ دن تم مہلت مانگتے ہو تو ہم دیتے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی، لیکن ایک حد تک پورا مدینہ بیعت کر چکا تھا۔ جب بیعت ہو گئی تو حضرت علی نے سب سے پہلی تبدیلی یہ چاہی کہ خلافت عثمانیہ میں جتنے بڑے اسٹیٹ کے گورنر تھے ان گورنروں کو وہاں سے نکالو اور اپنے گورنروں کو، ان کی جو چاہت تھی اور یہ جو مناسب سمجھتے تھے ان گورنروں کو وہاں پر بٹھاؤ۔ تو انہوں نے تبدیلی کے لیے لیٹر لکھا وہاں کے گورنروں کو کہ تمہارا گورنر اب آ رہا ہے وہ ہے جو پہلے تھے، وہ دراصل چارج ان کو دے دیں۔ جب یہ کام کیے تو اس وقت دو بڑے دانا، ایک عبداللہ ابن عباس ہیں، ایک مغیرہ بن شعبہ ہیں، جو بڑے ہی فہم فراست کے لحاظ سے اونچے درجے کے تھے۔ انہوں نے حضرت علی کی خدمت میں آ کے منت سماجت کی کہ حضرت علی یہ اقدام نہ کریں، یہ بہت غلط اقدام ہے، اس کا کوئی پھل نہیں نکلے گا، اچھا رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا، آپ رک جائیں۔ پتہ نہیں حضرت علی کو کس معاملے میں، کس حیثیت سے انہیں بھروسہ تھا کہ انہوں نے ایک کام کر گزرا۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہوں۔ حضرت عباس کا تو کہنا تھا کہ دیکھیے آپ اگر ان کو فوری طور پر معزول کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ابھی ہم نے آپ کو مانا ہی نہیں ہے، آپ کیوں ہمیں معزول کرتے؟ ہم تو عثمان کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، پہلے عثمان کے قاتلان سے تم بدلا لو پھر ہم بات کریں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ایک مدینے میں شرپسند لوگوں کا ہے گروہ، بعد میں پورا بصرہ، پورا کوفہ، پورا مصر ہو جائے گا ہمارے خلاف۔ آپ کسی کو مت نکالیے، پہلے ان سے بیعت آنے دو، پھر اس کے بعد ہم ان کو نکالیں گے۔ اور اسی طرح مغیرہ بن شعبہ آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے حضرت عثمان کے جو گورنر ہیں ان کو کوئی ٹچ نہ کیجیے، آپ وہ اپنی جگہ برقرار رہیں دے، ان سے سپورٹ مانگیے، اور آپ جب ان کی طرف سے سپورٹ مل جائے گا تو یہ باغیان عثمان جنہوں نے قتل کر کے آپ کو اب جو بنایا ہوا ہے، سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں باغی، ان کو آپ کو قتل قصاص کرنے میں آپ کو سپورٹ ملے گی، پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ سلطنت کو کس کے تحت کرنا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی بات کو بھی حضرت علی نے انکار کر دیا، کہا کہ میں کوئی اتنا کمزور نہیں ہوں کہ میں غلطی دیکھوں اور صبر کر لوں، میں جن کو چاہتا ہوں کہ یہ گورنر برابر نہیں ہے، میں ان کو کیا ہے نکالوں گا۔ انہوں نے لیٹر لکھنا شروع کر دیا۔ جب یہ بات ہوئی تو مغیرہ بن شعبہ نے سوچا کہ بات بنتی نہیں ہے، شاید اور بگڑ جائے گی۔ انہوں نے بھی کیا کیا کہ کہا کہ میں عمرہ کر کے آتا ہوں، میں نکلتا ہوں، مجھے اجازت چاہیے، تو عمرے کو نکل۔ اب یہ بہت خیر خواہ تھے، یہ بھی چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت طلحہ نے سوچا میں تو بیعت تو کر لی، لیکن قاتلہ نے اس دوسرے ہی دن یعنی جمعہ کو بیعت کی، ہفتے کے دن آئے، کہا کہ بیعت ہو چکی ہے، لیکن آپ کے ارد گرد جتنے بھی ہیں نا وہ سب کے سب قاتلان عثمان ہیں، جن کو حضرت عثمان نے کو قتل جنہوں نے کیا تھا، آپ ان سب کو کیا ہے قصاص میں لے لیں۔ کہا کہ یہی تو مجھے اب سپورٹ کرے، میں ان سے ماروں گا تو پھر کون رہے گا میرے ساتھ؟ کچھ دن صبر کریں، پھر اس کے بعد میں نفاذ کروں گا شریعت کا، پھر میں اس کے بعد قتل عثمانی کا قصاص لوں گا، اس طرح تھوڑا دن صبر کر لیں۔ تو حضرت طلحہ بھی ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تم تو یہی عہد سے میرے بیعت لیے تھے، اب تم کیا ہے قصاص لینا نہیں چاہتے ہو، تو مجھے اجازت دیجیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں بصرہ چلا جاتا ہوں، کہا کہ نہیں۔ زبیر بھی آئے، انہوں نے کہا کہ میں بھی کیا ہے کوفہ چلے جاتا ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آخر کار کیا ہے دونوں عمرے کی نیت سے حج کو بیت اللہ الحرام چلے گئے۔ اب حضرت علی تنہا ہوتے چلے گئے، مخصوص جو دوست تھے جو واقعتاً مخلص تھے وہ لوگ بھی کیا ہے کچھ دل شکنی، کچھ دل رنجی آ گئی، اس کی وجہ سے یہ لوگ بھی چلے گئے۔ اب حضرت علی نے یہ کیا کہ ان کو وہاں لیٹر لکھا، تو اب جہاں جہاں یہ گئے گورنر ان کا کوئی اچھا استقبال نہیں ہوا۔ شام گئے، شام والے تو حضرت معاویہ تھے، ابھی وہ شام بھی نہیں پہنچے، اس سے پہلے ان کا قاصد آ گیا، کہا کہ کس کی طرف سے آ رہے ہو، کیا بن کے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں امیر بن کے آ رہا ہوں حضرت علی کی طرف سے۔ کہا کہ ہم اب حضرت علی کو ابھی خلیفہ ہی نہیں مانے ہیں تو وہاں کے گورنر کو کیا مانیں گے؟ اگر تم اپنی جان چاہتے ہو واپس تو جلدی بھاگو، اندر بھی نہیں آنا۔ تو وہ ریٹرن آ گئے۔ کوفہ بھی یہی ہوا، بصرہ بھی یہی ہوا، بعض لوگ اتفاق کیے، بعض لوگ نہیں کیے، بعض جگہ۔ اس حیثیت سے حضرت علی اور کمزور ہو گئے، جہاں جہاں ان کے گورنر گئے وہاں سے ریٹرن ہو گئے، وہاں کی عوام نے بھی قبول نہیں کیا، وہاں کے پرانے گورنر نے بھی قبول نہیں کیا، بات یہاں آ کے رک گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا
دیکھیے اگر تفاوت ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی بیماریاں نمودار ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ہمیشہ کیا ہے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ذہنوں کی تفاوت نہیں ہونی چاہیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ہم آہنگی ہو تو پھر کیا ہے، مل بیٹھ کے ایک فیصلہ ہو سکتے ہیں۔ اب کیا ہو رہا تھا، ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ اٹھتا تھا اور وہ الگ ہو جاتا تھا، اور یہ منافقین جو بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ پہلے ہی کیا ہے، یہ بات کو طے کیے بیٹھے تھے، ہم کسی حالت میں حضرت علی کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ چھوڑیں گے تو حضرت علی پہلے ہم ہی قتل کریں گے، کیونکہ حضرت علی کو ہی معلوم تھا یہی قاتلان عثمان ہے جو مجھے آج بنائے بیٹھے۔ اب یہاں سے آتا کہ آپ قصاص میں حضرت عثمان کے لوگوں کو لیں، تو حضرت علی پوچھتے کہ کون کون قاتل ہے، تو پورے کے پورا مجمع اٹھ کے کہتا کہ ہم سب قاتل ہیں۔ اب حضرت علی کہاں سے قصاص نافذ کرتے سب پر، ابھی اتنا پاور ہی نہیں ہوا۔ تو اب جو صحابہ کے مانگ کرتے کہ قصاص قائم کرو، حضرت علی کہتے کہ پہلے خلافت مستحکم ہونے دو، پھر میں قصاص قائم کرتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن وہ پوزیشن میں نہیں ہوں، میں مجھے مہلت دو۔ اب یہاں مہلت دینے کے لیے صحابہ کیا نہیں ہوتے تھے، تیار نہیں ہوتے، نہیں بلکہ ان کا ذہن بنا دیا گیا تھا۔ ادھر یہ لوگ کیا کرتے، حضرت علی کی فیور میں بات کرتے، ادھر جاتے طلحہ کے فیور میں بات کرتے، تو ذہن بٹ چکا تھا۔ بڑا ہی پراشوب زمانہ تھا اس وقت مسلمانوں کے اندر، افواہوں کا بہت زیادہ گرم بازاری تھی۔ اب یہاں تک کہ کیا ہوا کہ حضرت معاویہ اس میں شدت اختیار کر، وہ شام کے گورنر تقریباً 12 سال سے تھے، اور شام کا پورا اسٹیٹ ان کے انڈر میں تھا، اور بہت ذہین بھی تھے، اور بہت زیادہ مینجمنٹ کا پاور جو تھا نا وہ حضرت معاویہ کے پاس بہت اچھا تھا۔ تو شام ان کے ایک اشارے پر جنگ کرنے کے لیے تیار تھا، ایک اشارے پر گھر بیٹھنے کے لیے تھے، اتنے وفادار تھے شامی۔ تو جب یہاں کا گورنر وہاں گیا تو حضرت معاویہ نے صاف لکھا کہ میں آپ کو ابھی خلیفہ نہیں مانتا جب تک کہ پورے لوگ متفق نہ ہو، پہلے آپ عثمان کا قصاص لیجئے، پھر اس کے بعد میں آپ کی بیعت کے سلسلے میں بات کروں۔ تو حضرت علی نے کہا یہ تو بغاوت کا جملہ ہے، میں خلیفہ ہوں، میں بھیجتا ہوں گورنر بنا کے، تو معاویہ مجھے جواب دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگو شام سے اب ہمیں جنگ کرنی ہے، حضرت معاویہ سے جنگ کرنا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اب یہ بات بھی زیادہ کھل کے سامنے آئی کہ کیسے ہم مسلمان، کیونکہ یہ پہلا ہی زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کے خلاف پکار ہو رہی تھی، تو بہت سے لوگوں کے اندر یہ بات چپ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ہاتھ اٹھائیں۔ تو حضرت علی کو پھر بھی وہ کمزوری محسوس ہوئی جو کہ ہونی نہیں چاہیے تھی، حالانکہ اس وقت بھی اگر کھل گئے لوگ تائید کرتے تو شاید مستحکم بننے میں حضرت علی کو وقت مل جاتا، لیکن یہ کام بھی نہیں ہوا، لوگ ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ دوسرے جتنے ممالک میں لوگ ان کے گورنر تھے حضرت علی کے، وہاں لیٹر بھیجا کہ جو لوگ ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے لشکر کو لے آ کے اکٹھا کریں، معاویہ کے خلاف ہمیں کیا ہے جنگ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ میری بات نہیں مان رہے۔ اب یہ بات یہاں چل رہی تھی، اس سے بڑی مصیبت جو آنے والی تھی اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا مسلمانوں کو۔ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا إن الأولى هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا